جوہر سلیم صاحب، اس سارے عمل میں ایک چیز جو ہے تو پاکستان کا رول بہرحال بڑا اہم ہے۔ میں جنگ کی صورتحال کی ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی، دوسری طرف حملے تیز ہو گئے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑا عمل ہے۔ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ جنگ بندی ہو۔ ایران میں آپ امریکہ میں دیکھ لیجئے، مظاہرے ہوئے ہیں، پوری دنیا یہ چاہ رہی ہے، لیکن آپ کے ہمسایہ ملک جو ہے وہاں پر یہ بڑا ایک واویلا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، چائنا کے ساتھ اچھے ہیں، پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ اچھے ہیں، ایران کے ساتھ اچھے ہیں، پاکستان کی چین کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں۔ اس سارے عمل میں ہمسایہ ملک میں جو ایک طوفان بپا ہے، یہ کیوں ہے؟ سفارتی آداب بھی پھول ہے، ان کے وزیر خارجہ، آپ خود سفیر رہے ہیں، آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس قسم کا معاملہ وہاں کیوں ہو رہا ہے؟ ہوا بلکہ دی جا رہی ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے سر؟ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ دیکھیں، اس وقت جب پاکستان کی جو ہے ایک ایسا اہم کام کر رہا ہے فیسیلیٹیٹر کا، میڈیٹر کا، کہ ساری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں، اسلام آباد کی طرف ہیں، تو اس وقت جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہ ظاہر ہے ہندوستان کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس میں جس طرح کی ایک تو خیر وہ اسٹریٹجک ریلیونس کا شکار ہے اس وقت، کیونکہ ان کی کوئی ریلیونس نظر نہیں آ رہی ساری سچویشن میں، کہیں ان کا نام نہیں آ رہا۔ وہ سمجھتے ہیں دنیا کا ہم سب سے بڑا ملک ہے، آبادی کے حساب سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ابھی اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں، لیکن اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اس خطے کی ہم پری ڈومیننٹ یا جو ہے نا سب سے زیادہ ڈومیننٹ پاور ہے۔ اس کے باوجود اپنے آپ کو پھر وہ نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر بھی کہتے ہیں، لیکن کوئی تسلیم نہیں کر رہا ان کی جو ہے نا اہمیت کو۔ تو اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مستاق، اب ایسے بیانات دیے ہیں۔ اب دیکھیں، جے شنکر جو ہیں صرف وزیر خارجہ نہیں ہے، بہت سے سالوں سے، اس سے پہلے فارن سیکرٹری بھی رہے ہیں، ظاہر سفیر، بہت ملکوں میں ایک کریئر ڈپلومیٹ رہے ہیں، ان کے تو بلکہ والد بھی کریئر ڈپلومیٹ تھے۔ تو اس کے بعد اس طرح کے بیانات دینا، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ صرف یہ نہیں تھا کہ سفارتی آداب کے منافی تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صرف سفارتی شرپسندی یا سفارتی شرانگیزی ہے جو انہوں نے کی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے انڈرمائن کرنا پاکستان کی جو اس وقت ایک جو ہے نا ڈپلومیسی ہے، اور پاکستان کی جو ایک افادیت ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر اینڈ میڈیٹر، جو پاکستان کا رول ہے اس کو۔ لیکن یہ اسے انڈرمائن ہوگا نہیں، کیونکہ اس سے ان کی صرف بوکھلاہٹ ظاہر ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں، اسی بیان میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تو کبھی ایک کے ساتھ الائن ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے کہتا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اسٹریٹجک آٹونومی میں بلیو رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسٹریٹجک آٹونومی کون سی اسٹریٹجک آٹونومی؟ مطلب ایک طرف تو آپ جو ہے نا انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا حصہ ہے، چائنا کی جو کنٹینمنٹ پالیسی ہے امریکہ کی اور مغرب کی، آپ ان میں ان کے اہلکار ہیں، آپ تو ان کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں۔ دوسری طرف آپ جا کے چائنا کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، ہم تو SCO میں آپ کے پارٹنر ہیں، ہم تو برکس میں آپ کے پارٹنر ہیں، ہماری تو دنیا میں سب سے بڑی ٹریڈ جو ہے ان میں ہماری آتی ہے، تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر تیسری طرف روس کے پاس جاتے ہیں اور رشیا کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، ہمارے تو 6 دہائیوں سے ہمارے تعلقات اتنے گہرے ہیں، ہم اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، تو ہم تو آپ کا تیل بھی لیں گے اور بین الاقوامی بلیک مارکیٹس میں بیچیں گے اور اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ چوتھی طرف جا کے وہ جو ہے نا EU کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ جو ہے نا ٹریڈ کی اسپیشل فیسلٹیز دیں، بیکاز ہم آپ کے جو ہے نا وفادار ہیں بہت زیادہ۔ تو یہ اسٹریٹجک آٹونومی نہیں ہے، یہ اسٹریٹجک ہپوکریسی ہے، یہ اسٹریٹجک ڈسیپشن ہے، یہ وہی چناکیہ کی پالیسی ہے جو کہ ہندوستان جو ہے نا وہ فالو کرتا ہے کہ جی دغا بازی اور مکاری اور عیاری کی ڈپلومیسی۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے دنیا اب ان کی طرف نہیں دیکھ رہی، وہ ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر دوسرا ایک اور بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی اچھا جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس قسم کی وہ بروکر بننے کی، یہ تو جس طرح ایسے کہا کہ جس طرح یہ کوئی گرا ہوا کام ہے۔ آپ دیکھیں، میڈیٹرز جو ہیں، میڈیٹرز تو امریکہ بنا تھا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جب جنگ ہوئی تھی، اس سے پہلے چائنا میڈیٹر بنا تھا جب سعودی اور ایران کی انہوں نے ریپروچمنٹ کرائی تھی۔ تو اگر یہ کام اتنا ہی برا ہوتا تو پھر دنیا کی جو عظیم ترین طاقتیں ہیں وہ کیوں کرتی ہیں یہ کام؟ یہ تو دنیا کی ڈپلومیسی کا، یہ تو ایپیٹمی آف ڈپلومیسی ہے۔ ایک چیز میں تقریباً 1 سال سے مئی سے لے کے جب پاکستان اور انڈیا وار ہوئی، اس کے بعد پاکستان کا گراف بہت بہتر ہوا۔ میں سفارتی سطح پر بات کر رہا ہوں، بہت زیادہ امریکن پریزیڈنٹ بار بار بات کر رہے تھے، مڈل ایسٹ کے کنٹریز جو ہے وہ پاکستان کی بات کر رہے تھے، پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ لیکن پرٹیکولرلی اس ایشو میں جب ابھی ایران اور امریکہ وار میں اب پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے، پاکستان کے جو ساتھی ممالک اب موجود ہیں پاکستان میں وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں اس میں انشاءاللہ، تو پھر آپ پاکستان کا یہ جو گراف ہے سفارتی سطح پر وہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں جو بالکل آئسولیشن میں لے جانے والے لوگ تھے یعنی کہ انڈیا، وہ خود اس وقت آئسولیٹڈ ہے۔ پاکستان کہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سال میں 2026؟
جی بالکل، دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں، خیر وہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کا جو کہتے تھے پاکستان کو ہم اس طرف دھکیل دیں گے، وہ تو خیر ایک مذاق بن گیا ہے. مطلب وہ خود ڈپلومیٹک آئسولیشن میں ہے اس وقت. اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود، اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود، پاکستان تو دنیا کے اس وقت دیکھیں نا ساری نظریں مرتکز ہیں اسلام آباد کی طرف. تو پاکستان کی ڈپلومیٹک پرومیننس جو ہے وہ تو انپیرللڈ ہے. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. لیکن اب اہم چیز کیا ہے اس سال، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی دیکھیں پاکستان کی جو سفارتی پرومیننس ہے، یہ جو اسٹریٹجک پرومیننس جو پاکستان نے اچیو کی ہے، اب پاکستان کا چیلنج اصل یہ ہے کہ کس طرح سے اس کو اکنامک ڈویڈنڈز میں بدلنا ہے، بالکل. کس طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے جو ہے نا اقتصادی فائدے میں، اور وہ بھی جو ہے نا اپنے عوام کے لیے. دیکھیں کس طرح سے یہ اکنامک گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ میں کارآمد ہو. اور وہ کیسے ہوگا؟ جب ہماری ٹریڈ بڑھے گی، جب ہماری انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں زیادہ آئے گی، جب ٹورزم ہمارے ملک میں زیادہ آئے گی، جب ہم گلوبل اکنامک لوپ میں پہلے سے زیادہ آئیں گے، ہمارا کنٹری برانڈ جو ہے ایز اے ریسیپینٹ آف انویسٹمنٹ، ایز اے ریسیپینٹ آف ٹورسٹ، ایز اے ریسیپینٹ آف ٹریڈ، وہ بڑھے گا. تو وہ ہمارا چیلنج ہوگا. میرا خیال ہے ڈیفائننگ چیلنج ہمارا اب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ڈپلومیٹک پرومیننس ہم نے اور کتنی اوپر لے کے جانی ہے. ڈیفائننگ چیلنج یہ ہے کہ اس ڈپلومیٹک پرومیننس کو، اس اسٹریٹجک ریلیونس کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اکنامک بینیفٹس میں. تو ابھی یہ ایک حالیہ بڑی اچھی خبر جو ہے جس کا وزیر خارجہ نے بات بھی کی ہے، پاکستان کے مزید جو 20 جہاز ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے وہ نکلے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا پاکستان کے لیے بھی ایران کی طرف سے ایک جیسچر ہے، اور پاکستان کی بھی سمجھتے ہیں کہ سفارتی سطح پر یہ ایک اچھی کامیابی ہے اس سچویشن کے اندر. تو بالکل جی، تو یہ 20 جو جہاز ہیں جو پاکستان کے جھنڈے تلے آ رہے ہیں، اس سے صرف پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا، کتنے ملکوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے کہ ان کی جو ساری روکی ہوئی تھی آئل سپلائی، وہ ان کی جو ہے نا ڈسکنٹینیو تھی، وہ پاکستان کی وجہ سے جو ہے نا ان کی آئل سپلائی بحال ہوگی. تو پاکستان کا وقار تو اس سے اور بھی زیادہ بڑھے گا دنیا میں انشاءاللہ. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سابق سفیر ایران پر اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہیں، اور یہ نظریں اس لیے ہیں کہ پاکستان قیام امن کے لیے اس وقت کوشش کر رہا ہے. ترکیہ کے وزیر خارجہ، سعودی عرب کے وزیر خارجہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت یہ امید اور توقع کی جا رہی کہ اس سیشن کے بعد دونوں فریقین پھر جو جنگ میں موجود ہیں ان کی بات چیت جب آگے بڑھے تو پوری دنیا میں امن کی صورتحال وہ آگے بڑھ سکے. اب بات کریں گے ماحولیاتی تبدیلی کے خاموش مگر خطرناک بحران کی، جس کی دلدل میں ہم مسلسل دھنستے چلے جا رہے ہیں. ایک ایسا بحران جو آہستہ آہستہ انسانی جانوں کو نگل رہا ہے، اور اب ایک نئی تحقیق نے پاکستان کو مزید خبردار کر دیا ہے. کلائمیٹ امپیکٹ لیب کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے باعث سن 2050 تک ملک میں گرمی سے ہونے والی اموات میں نمایاں اضافہ ہوگا. پاکستان میں ہر 1,00,000 افراد میں اوسطاً 51 اضافی اموات متوقع ہیں. رپورٹ کے مطابق پاکستان اور افریقی ملک برکینا فاسو سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہوں گے.